مجھے دوسروں کے دوش پر سوار ہونا پسند نہیں. میں آیا ہوں تاکہ ان کے کاندھوں سے بوجھ ہٹاؤں، نہ یہ کہ ان کے کاندھوں پر بوجھ بنوں. خاطر جمع رکھیے، آپ گریں گے نہیں. جو بھی دوسروں کے دوش پر سوار ہوتا ہے گرنا اس کا مقدر ہوتا ہے. میں گھوڑی یا بگھی کو ترجیح دوں گا. کوئی حرج نہیں. خدا نگہدار. جناب یزار صف، آپ میری بگی میں سوار ہو جائیے. خدا نگہدار. خدا نگہدار. جناب یزار صف، اگر آپ پسند فرمائیں تو پہلے غسل فرما کر لباس تبدیل کر لیں، پھر جناب فرما روا آمن ہوتب کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا. یہی بہتر ہے. میں بھی ایسی حالت میں ان کے سامنے جانا مناسب نہیں سمجھتا. یہ کون تھا؟ انہیں نہیں جانتے؟ یہ یزار صف ہے. آمن ہوتب کے حکم سے آج ہی کیسے آزاد ہوئے ہیں. یزار صف؟ ہاں ہاں یہ تو یوسف کا مصری نام ہے نا؟ ہاں، صحیح پہچانا تم نے. یوسف، یوسف، وہ مجھے مل گیا. خدا مجھے کبھی نہ بخشے. میں نے یہ کیا کر ڈالا؟ لعنت ہو مجھ پر کہ ایک پیغمبر کو بطور غلام بیچ ڈالا. میں اس ذلت کے ساتھ کہاں جاؤں؟ یوسف مجھے مل گیا. وہ مجھے مل گیا. آج جو بھگت رہے ہیں تمہاری وجہ سے ہے. اپنی ذلت اور رسوائی کا باعث بھی بنی اور ہماری بھی. اور میں جو کچھ کاٹ رہی ہوں یزار صف کی بدولت ہے. لیکن یزار صف کے لیے بارے ملامت اٹھانا میرے لیے شیریں ہے. تم نے پوتیفار کی عزت بھی خاک میں ملائی، اپنی بھی اور ہماری بھی. یزار صف کو بھی زندان میں ڈالا، خود کو بھی اور ہمیں بھی. آخ ماہوں کو تم جیسی بے حیا کو سولی پر لٹکا دینا چاہیے تھا. میں تو اپنی رسوائی پر شرمندہ ہوں، نہ ہی قید و بند سے رنجیدہ. سب سے میں سوائے اپنی غلطی کی معافی طلب کرنے کے کچھ نہیں کر سکتی. کچھ تو کریں. آپ اپنی عزت گنوا بیٹھی ہیں، لیکن ہماری کچھ عزت ہے. نگہبان سے بات کریں، شاید یہ پوتیفار سے رابطہ کریں اور ہم آزاد ہو جائیں. پریشان مت ہو، آپ لوگوں کو یہاں نہیں رکھیں گے. قصوروار میں ہوں، انہیں آپ سے کوئی سروکار نہیں. کہیں آپ ہمیشہ کے لیے زندان میں نہ ڈال دی جائیں. اس کے بغیر تو ہر جگہ میرے لیے زندان، اس کے بغیر تو ہر جگہ میرے لیے زندان ہی ہے. یہاں کی خوبی یہ ہے کہ یہاں
یوزارسیف نے سالوں جو اذیتیں سہی میں انہیں محسوس کر سکوں گی. زندان زاویہ تو یہاں سے کہیں زیادہ وحشتناک ہے اور میں نے 10 سال سے زیادہ عرصے یوزارسیف کو بے جرم و خطا وہاں قید رکھا. میں نے بچپن میں ایک بار انہیں دیکھا تھا. نہیں معلوم اب وہ کیسے ہو گئے ہوں گے. عالی جناب ہوربھوپ اور جناب یوزارسیف شرف باریابی چاہتے ہیں. وہی شان بے نیازی اس وقت بھی تعظیمہ نہیں جھکے تھے. درود بر فرما روا امون ہوتب چہاروں. درود بر معبر عظیم و حکیم دانا یوزارسیف پر. درود بر یوزارسیف حکیم و پاک سے رشت. درود بر بانو عظیم مصر. آپ کو یاد ہے یوزارسیف، اسی جگہ آپ پوتیفار کے ہمراہ میرے والد آمون ہوتب سوم کے حضور تشریف فرما تھے، اور آپ نے آمون ہوتب سوم کا دیا ہوا ہدیہ میری گردن میں ڈالا تھا. تم ایک دن بلند مقام پاؤ گے، دنیاوی مقام و مرتبے کے لحاظ سے بھی اور مانوی مقام و منزلت کے لحاظ سے بھی. زنانِ تیج جناب یوزارسیف کی اس قدر تعریف کرنے پر حق بجانب تھی. یہ واقعی بہت حسین ہے. میں نے جب سے اپنے خواب کی تعبیر سنی تھی تب سے آپ سے ملنے کے لیے نہایت بے قرار تھا، اور جب سے آپ کی بے گناہی اور پاک دامنی کے متعلق جانا تو مجھے شدید احساس جرم ہوا کہ کیوں ہماری حکومت میں آپ جیسا اعلی پائے کا معبر اور پاک سیرت قید و بند میں رہا. میں نے زنان مصر کو آپ کی خاطر زندان میں ڈلوا دیا. میں جناب فرما روا کی حمایت پر ان کا مشکور ہوں، لیکن میں زنان مصر کی قید اور سرزنش پر راضی نہیں ہوں. آپ کی اس بخشش و درگزر نے ہمارے دل میں آپ کی قدر و منزلت مزید بڑھا دی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کی تھوڑی بہت سرزنش ضرور ہو. سو یہ بخشش والی بات بعد کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. بچپن سے آپ کے اوصاف کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا تھا، لیکن جو کچھ دیکھ رہی ہوں وہ سننے سے کہیں بڑھ کر ہے. مجھے شرمندہ مت کیجیے، میں خود کو ان تمام تعریفوں کے قابل نہیں سمجھتا. ایک سوال مجھے نہایت بے چین کیے ہوئے تھا. جناب یوزارسیف، آپ کس طرح تعبیر خواب دیتے ہیں؟ جس طرح آپ کے علم ہے کہ مصری معبر کچھ مخصوص منتروں اور چند مہروں اور ہڈیوں کے ذریعے تعبیر خواب پیش کرتے ہیں. تعبیر خواب وہ علم ہے جو میرے خدا نے مجھے سکھایا ہے. میں از جانب خود کچھ نہیں بتاتا.
تو میں نے صحیح سنا ہے، آپ آمون اور دیگر مصری خداؤں کی پرستش نہیں کرتے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ سن کر مجھے نہایت خوشی ہوئی اور میری نگاہ میں آپ محترم تر ہو گئے ہیں۔ یہ کہ آپ مختلف ان 9 خداؤں کو سجدہ نہیں کرتے اور معبد آمون کے پیروکار نہیں ہیں، قابل ستائش ہے۔ شاید آپ نہیں جانتے کہ عالی جناب آمون ہوتب بھی خدایان معبد پر اعتقاد نہیں رکھتے ہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ اکابرین شہر کی موجودگی میں یوزارسیف اور کاہنان و معبران معبد کے مابین ایک مناظرہ کرواؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی ناکامیوں بے بسی سب پر آشکار ہو جائے۔ بے شک ان کی اس شکست سے لوگوں کا آمون اور دیگر خداؤں پر سے اعتقاد کمزور پڑ جائے گا۔ خدائے آمون اور کاہنان معبد کی قدرت لوگوں کی حمایت پر منحصر ہے۔ کاہنوں پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھنے سے آمون کی قدرت میں کمی آئے گی۔ بینروس، جناب یوزارسیف کی ان کی استراحت گاہ کی طرف رہنمائی کرو۔ ہورموپ، میں چاہتا ہوں کہ تمام اکابرین شہر طبس کو ایک بڑی محفل میں مدعو کرو۔ اطاعت عالی جناب۔ امید کرتا ہوں یہ عبرانی کافر کامیاب نہ ہو، ورنہ ہمیں ایک عظیم شکست کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ یوزارسیف کی حقیقی خدا کے مقابل خدا آمون کی شکست ایک غلام چروائے کے مقابل تمام کاہنان اور معبران معبد کی شکست ہوگی۔ عالی جناب، محافظین قصر کے فرمان دے حاضر ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ خدا یگان آمون ہوتب چہرم فرمائے روائے مصر نے جناب آنخماہو اور معبران مصر کو اپنے خواب کی تعبیر کی غرض سے اپنے قصر میں طلب فرمایا ہے۔ بہت خوب، تم جا سکتے ہو۔ یہ وقت بھی دیکھنا تھا کہ آپ ایک نوارد اور ناب تجربہ کے روبرو کھڑے ہوں اور ہمارا مواخذہ ہو اور تانے تشدد سننے پڑے۔ آخر تم لوگ کس مرض کی دوا ہو؟ آخر کیوں آمون اور خادمین آمون تمہاری ان نااہلیوں کا بھگتان بھگتے؟ تم لوگوں نے سارا سال صرف مفت کی روٹیاں توڑی اس دن کے لیے۔ اب جبکہ معبد کو تم لوگوں کی ضرورت ہے تو اظہار بے بسی کر رہے ہو۔ خداوندگار مردم مصر، فرما روا آمون ہوتب چہرم اپنے اہل خانہ و مصائبوں کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں۔ آج کی اس دعوت میں کاہنوں، معبروں اور معززین شہر طبس کو مدعو کرنے کا مقصد ایک ایسے جوان معبر کی آزمائش ہے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ ہمارے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ لہذا آج ہم چاہتے ہیں کہ اس کے دعوے کا سچ اور جھوٹ سب پر واضح ہو جائے۔